ناظرین، آج 2024 کا آخری دن ہے اور کل ایک نیا سال طلوع ہوگا۔ یہ بات یقینی طور پر اہمیت کی حامل ہے کہ بحیثیت پاکستانی شہری یا پاکستان نے، ریاست پاکستان نے، حکومت پاکستان نے اس پورے سال میں اس کی کارکردگی کیا رہی، کیا عوام کو کوئی بڑا ریلیف ملا، عوام کی توقعات کیا تھیں اور موجودہ جو نظام ہے اس نے کس طرح ڈیلیور کیا۔ عمومی طور پر جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا عام آدمی ہے وہ یقینی طور پر مایوس ہوا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انفارمیشن، معلومات یا کہ جو تاریخ کا شعور ہے وہ زیادہ حاصل ہوا ہے۔ جو نوجوان ہیں وہ بڑی تعداد میں پاکستان سے مایوس ہیں۔ پاکستان سے مراد یہ ہے کہ موجودہ انتظام سے مایوس ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا یہاں پر فیوچر سیکیور نہیں ہے۔ حال ہی میں اسی ماہ دسمبر میں ہی جس طرح سے یونان میں کشتی حادثہ ہوا اور جس میں 13 سالہ ایک بچہ جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس کے والدین نے جس طرح لاکھوں روپے ایجنٹس کو دیے، وہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور جو میڈیا کے ذریعے جو اطلاعات ملی وہ یہی تھی کہ اس جو نوجوان نے، جو کم سن جو بچہ تھا، اس نے اپنے والدین سے ضد کی کہ وہ یورپ جانا چاہتا ہے، اپنا مستقبل سیکیور کرنا چاہتا ہے، ورنہ وہ بصورت دیگر وہ گھر سے بھاگ جائے گا یا کہ وہ اپنے والدین سے احتجاج کرے گا۔ اسی طرح جو محمد حنیف ہیں، جو بی بی سی کے سینئر نمائندے ہیں، تجزیہ نگار ہیں، دانشور ہیں، رائٹرز ہیں، انہوں نے بھی لکھا کہ جب جو ہے مختلف نوجوانوں سے ان کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو وہ بھی انہیں بہت مایوس نظر آئے۔ یقیناً جو مایوسی ہے اس کی ٹھوس وجوہات ہیں۔ ہمارے ہاں جس طرح سے سیاسی مسائل ہیں انہوں نے یقینی طور پر معاشی صورتحال کو بھی متاثر کیا ہے۔ اب جب کہ بات چیت کا عمل شروع ہوا ہے تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، تو یہ امید کرنی چاہیے کہ اگلا جو سال آئے گا 2025، اس میں صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوگی اور مسائل طے پائیں گے۔ کسی بھی ریاست کی ترقی کا دار و مدار اس کی جو عوام ہے اس کی پارٹیسپیشن سے ہوتا ہے، اس کی عوام کے اطمینان سے ہوتا ہے، لوگوں کی خوشحالی سے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں شاید اس طرح کی صورتحال پہلے نہیں تھی کہ اس طرح سوچ و بچار کیا جائے، مگر جیسے میں نے ذکر کیا کہ اب لوگ اس حوالے سے سوچتے ہیں۔ دہشت گردی اور سیاسی عدم استحکام، یہ دو بڑے مسائل جو پاکستان کو اس وقت لاحق ہیں۔ اس کو آپ سیاسی عدم استحکام کو معاشی عدم استحکام سے بھی لنک کر لیں۔ مختلف جو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 2024 جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے بدترین ثابت ہوا ہے، اور گزشتہ ایک دہائی میں جو سیکورٹی فورسز کے ہمارے لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، ہمارے جو شہری ہیں وہ بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، اور جو دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ مگر دلچسپ جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کی تعداد کم رہی ہے، سیکورٹی فورسز اور جو عام شہری ہیں وہ بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ کیوں نہیں ثابت ہو رہی؟ اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہماری قومی اسمبلی ہے، جو صوبائی اسمبلی ہے، اس میں اگر اس کے حوالے سے بحث مباحثہ کیا جائے اور ایک ایسا لاہے عمل مرتب کیا جائے جس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی انپٹ شامل ہو، تو یقیناً اس کے جو فوائد ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ شاید ایسا ممکن ہے کہ آئندہ 2025 میں اس حوالے سے کچھ سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں اور ہم اپنی کوتاہیوں سے سیکھیں۔ تاریخ کا سبق ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہی ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ مشاہد حسین سید جو صحافی بھی رہے ہیں، اب ایک سیاستدان ہیں، دانشور ہیں، رائٹر بھی ہیں، وہ ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے غلطیاں بھی کرنی ہیں تو ہم نئی غلطیاں کریں، ہم تو وہی پرانی غلطیاں کر رہے ہیں۔ خارجہ محاذ پہ بھی ہمیں کوئی خاص کامیابی 2024 میں نہیں ملی۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان پر ہماری جو فضائیہ ہے اس نے حملہ کیا ہے، طالبان نے بدلے کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد سرحدوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ یوں جو افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے اس وقت تعلقات کشیدہ ہیں۔ بھارت کے ساتھ تو ویسے ہی تعلقات کی کشیدگی کی پرانی تاریخ ہے، اور ایران کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی خراب ہوئے تھے، مگر بعد ازاں دونوں ملک جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ سے
تعلقات کا احیاء کیا اور مرحوم جو ایرانی صدر تھے انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا۔ کسی خارجہ پالیسی، کسی ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا جو کلیدی ستون ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں۔ جو سیاسی پختگی ہے وہ یہی ہے کہ اختلافات اپنی جگہ مگر باہمی تجارت کو فروغ دیا جائے تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ یہ اس پلیٹ فارم پہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ چائنا کے اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی ہے مگر دو طرفہ تجارت بڑھ رہی ہے۔ امریکہ اور چین کے جو تعلقات ہیں ان میں بھی کشیدگی ہے مگر تجارت کا حجم بڑھ رہا ہے۔ تو کیا ہم ان ممالک سے سیکھ نہیں سکتے کہ ہمارے ہاں جو تعلقات خراب بھی ہیں مگر ہماری جو تجارت ہے وہ آگے بڑھے اور مسائل کو ہم بات چیت کے ذریعے حل سیکھنے کی روش اپنائیں۔ 2025 کے حوالے سے بڑی امید کی جانی چاہیے، بہتری کی امید کی جانی چاہیے اور یہ توقع کی جانی چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور بقول مشاہد حسین سید صاحب کہ ہم پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں گے بلکہ نئی غلطیوں کا ارتکاب کریں گے۔ غلطی بھی اگر ہم کریں تو نئی کریں تاکہ اس سے کچھ ہم سیکھ سکیں اور پھر سیکھ کے پاکستان کے عام آدمی کی جو مشکلات ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، ان کا کسی نہ کسی حد تک مداوع کر سکیں۔